آدھی رات کا وقت تھا، سارے گاؤں والے سو رہے تھے، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، کسان جاگے اور انہوں نے دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی فصلیں بری طرح سے ڈوب رہی تھیں، وہ ابھی فصل نئی بو کر آئے ہی تھے اور اتنی تیز اور اتنی طوفانی بارش ہوئی کہ ان کی ساری فصل بالکل بہہ گئی اور ان کی جو بھی محنت تھی وہ پوری طرح ضائع ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی طوفانی بارش کے بعد ایونچولی بادلوں کو رحم آیا اور بارش رک گئی، مگر اس کے بعد بجلی کڑکنا شروع ہو گئی بڑی زور زور سے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو گیا، بارش تو رک گئی مگر یہ اب بجلی کیوں چمکنے لگ گئی؟ انہوں نے کہا بیٹا بادل اب تھک گئے ہیں برس برس کے، لیکن پھر بھی وہ چیک کر رہے ہیں اب لائٹیں مار کے کہ کہیں کسی کی کوئی فصل بچ تو نہیں گئی، اگر بچ گئی ہے تو اس کو بھی لگے ہاتھوں ڈبو کری جائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور بہت سی اور میٹھی چھریاں جو مسلم لیگ نواز میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں پائی جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ڈائیلاگ کی آفر کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، وہ مانتی نہیں۔ یعنی کہ آپ نے پوری کی پوری کریم پاکستان تحریک انصاف کی ختم کر دی، کچھ کو پریس کانفرنس پر مجبور کر دیا، کچھ کو آئی پی پیز میں شامل کر لیا، کچھ کو نون لیگ میں، کچھ کو پیپلز پارٹی میں، کچھ کو پی ٹی آئی نظریاتی میں، اور کچھ کو دائیں بائیں کر دیا، سیاست چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آدھوں کو جیل میں قید کر دیا، آدھوں کو مفرور ہونے پر مجبور کر دیا، صبح دوپہر شام مزید کے خلاف ورڈکٹس جاری کر رہے ہیں۔ یعنی جو فرسٹ ٹیئر تھا لیڈرشپ کا، شیریں مزاری اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور پرویز خٹک اور نہ جانے کون کون، وہ سب تو پہلے ہی پارٹی چھوڑ گئے تھے، اسد عمر اور بہت سے لوگ جو اب گنے ہی نہیں جاتے ظاہر ہے، اور جو بچ گئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور اب جو تھرڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، اب آپ اس کو بھی قید کرنے یا مفرود کرنے یا مجبور کر کے پارٹی چھوڑنے پر، فورس کرنے پر اب آپ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کوشش کے دوران، اس ساری کارروائی کے دوران، جب آپ نے ان کی 190 سیٹوں کو غالباً اب کوئی 70-80 تک آپ لے آئے ہیں، صبح دوپہر شام آپ نااہلیاں الگ کر رہے ہیں اور قیدیں الگ سنا رہے ہیں، اس ساری کارروائی کو آپ کہتے ہیں یہ تو عدالتی کارروائی ہو گئی۔ جب نواز شریف کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف یہی کارروائیاں ہوتی تھیں تو یہ پولیٹیکل وینڈیٹا ہوتا تھا، یہ سیاسی انتقام ہوتا تھا، اور اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو ہو گئی جی عدالتی کارروائی، اس کو تو چھوڑ دیں، ویسے ہم سے مذاکرات کر لیں۔ کیا مذاکرات کر لیں آپ سے؟ کہ رمبا سمبا ڈانس کس طرح کرتے ہیں، یا آپ سے یہ مذاکرات کر لیں کہ ٹیوب ویل کس طرح چلاتے ہیں، یا آپ سے یہ مذاکرات کر لیں کہ پانی سے چلنے والی گاڑی کس طرح ایجاد کرنی ہے۔ آفرین ہے ویسے نون لیگ کی دیدہ دلیری پر، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے، ظاہر ہے وہ انٹرینڈ ہے، وہ اتنی ڈیفینسو ہو جاتی ہے کہ وہ بھی جسٹیفیکیشنز دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، ہم سیاستدانوں سے، اچھا ہم سیاستدانوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی وہ کنفیوزڈ ہے، مذاکرات کے گیڑے میں ابھی بھی آ جاتی ہے۔ کون سے مذاکرات، کس بات کے مذاکرات؟ جب آپ صبح دوپہر شام پوری پارٹی ہی ختم کرنے جا رہے ہیں تو پھر ایسے کیجئے گا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں گھر گھر جا کر ایونچولی ان سے مذاکرات کر لیجئے گا، اور مہینہ 2 مہینے ٹھہر جائیں۔ یہ جن کو آپ نے نئی قیدیں سنائی ہیں 100-150 لوگوں کو، ابھی تو ان میں سے بہت سے مفرور ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ ہیں، جب یہ بھی سارے کے سارے جیل میں چلے جائیں گے تو پھر ایسے کیجئے گا کہ جو ووٹر رہ گیا ہے عمران خان کا، اس سے جا کے گھر گھر ووٹر سے جا کر مذاکرات کر لیجئے گا۔ ویسے تو ظاہر ہے عوام، وہ غریب آدمی ہے، عام آدمی، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لہٰذا پارٹی ختم ہو گئی، سب کچھ آپ نے توڑ پھوڑ دیا بقول آپ لوگوں کے اپنے، تو مذاکرات کس بات کے؟ یہ تو زخموں پر نمک چھڑکنے سے بھی کوئی اگلی حکمت عملی ہے۔ مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے اس کے پاس ایسے کسی منافقانہ حربوں کا کوئی تدارک موجود نہیں ہے، اور جب کوئی سہیل وڑائش ٹائپ آدمی کہتا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح مفاہمت کر کے باہر آ جانا چاہیے تو سارے لوگ اس کے خلاف لٹ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی آپشن اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ ضرور بتائے۔